سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اس کے مختلف مضامین اور مفاہیم کے سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس میں الحمدللہ کے کلمات کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ اس میں اگلا حصہ جو رب العالمین کے کلمات ہیں، آج انشاءاللہ ان کے متعلق میں چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ رب، سب سے پہلے رب کس سے کہا جاتا ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے رب کا جو معنی علماء لغت نے بیان کیا، لغت سے مراد ہوتی ہے ڈکشنری والوں نے، عربی لغت والوں نے جو رب کا معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا معنی ہے مالک۔ ایک اس کا معنی ہے سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ مالک تو ہم سمجھتے ہیں، مدبر جو تدبیر کرتا ہے، کسی کام کو، سسٹم کو چلاتا ہے، اس کو مدبر کہتے ہیں۔ محتمم جو اہتمام کرتا ہے۔ یہ سارے معنی علماء لغت نے رب کے بیان کیے۔ رب کا ایک معنی ہے جو عام طور پر مشہور ہے، پالنے والا۔ رب کا ایک اور معنی ہے تربیت کرنے والا۔ یہ سارے مفاہیم رب کے اندر موجود ہیں۔ رب کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم العالمین کو سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ رب کا معنی ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ عالمین عالم کی جمع ہے،
ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم، زیر کے ساتھ آئے تو عالم ہوتا ہے، زبر کے ساتھ آئے تو عالم ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہوئے اکثر یہ فرق نہیں کرتے، ہم کسی عالم کو عام طور پر عالم بول دیتے ہیں، فلاں بڑا عالم، اس میں بڑا واضح فرق ہے۔ عالم کہتے ہیں جو علم رکھتا ہو، علم سے جاننے والا، علم رکھنے والا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور عالم کا جو لفظ ہے یہ علم سے ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ علم، علم نام کو بھی کہتے ہیں، علم علامت کو بھی کہتے ہیں، علامت نشانے۔ تو علامت سے عالم بنا ہے، اور عالم کا جو معنی مشہور ہے وہ یہ ہے جہان، جہان، عالم کا معنی جہان، عالم کا معنی جاننے والا۔ عالم اللہ تعالیٰ کا ایک اسم صفت بھی ہے، تھوڑا سا آپ دھیان کریں گے تو بڑی مزے کی بات آ رہی ہے، بڑی ذوق کی بات ہے۔ عالم کس کی صفت ہے؟ اصل میں عالم کون ہے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ابھی میں نے مغرب کی نماز میں سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھی تو ان میں یہ کلمات آئے ہیں عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم ہے، غیب کی چیزوں کو کب کوئی جاننے والا ہے، اور جو ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اور جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے وہ ساری عالم ہے، وہ ساری، جتنے جہان، جتنی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں وہ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ تو جتنی مخلوق ہے نا اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کی جمع ہے عالمین۔ ساری مخلوقات کی جو جمع ہے وہ عالمین ہے۔ تو علماء نے عالمین یا عالم کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ تھوڑا سا دھیان کریں گے تو بڑا گہرا مفہوم آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز عالم ہے، اور عالمین میں ہر چیز کائنات کی شامل ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کا رب بھی ہے، اس کا رب بھی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت میں سے بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عالم کی دو بڑی قسمیں، کہتے ہیں ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے۔ کبیر معنی بڑا عالم، صغیر معنی چھوٹا عالم۔ آپ فرماتے ہیں انسان عالم صغیر ہے، جو کائنات انسانی ہے وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا جہان ہے۔ ایک انسان بذات خود اپنی ذات میں ایک جہان ہے، ایک انسان اپنی ذات میں ایک مکمل جہان ہے، اور یہ عالم صغیر ہے، یعنی ایک سارے جہان کو اللہ پاک نے سمیٹا تو ایک وجود بنا دیا، اور اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ انسان۔
انسان عالم صغیر ہے، اور باقی یہ جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، ارض و سما کی پھیلی ہوئی کائنات، مشرق و مغرب، جتنی خلائیں فضائیں، یہ سارا عالم کبیر ہے۔ انسان عالم صغیر اور باقی ساری کائنات عالم کبیر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مخلوق، ہر نوع، ہر قسم ایک مکمل عالم ہے، ایک پورا عالم ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرتا ہے تو پھر اس کو رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے کہ وہ کتنا عظیم رب ہے۔ ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم ان بندوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو بھی دکھائیں گے۔ آفاق پوری کائنات کو کہتے ہیں۔ اور وفی انفسہم، خود ان کی اپنی ذات میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی ہم ان پر آشکار کریں گے، ان کو دکھائیں گے کہ تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو، تمہارے اندر رب کی نشانیوں کا ایک جہان موجود ہے۔ اور جب یہ بندے اپنی ذات میں غور کریں گے، کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیوں پر غور کریں گے، تو حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر ان پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہی ذات حق ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ وہ نشانیاں انسان کے اپنے وجود میں بھی ہیں اور اس ساری کائنات میں بھی۔ جدھر بھی انسان نگاہ اٹھائے گا نا تو اس کی قدرت پر وہ سبحان اللہ پڑھے گا، اس کی شان پر، اس کے فیضان پر، اس کی کرم نوازیوں پر وہ پڑھے گا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس کائنات میں ہر جگہ بکھیر رکھی۔ انسان صرف اپنے ایک وجود پر غور کرے، ایک وجود پر کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں۔ ایک بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، وہ نہیں مانتا تھا خدا کو، دہریہ، ملحد۔ اب یہ پھر بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے پڑھے لکھے طبقے میں۔ آپ کے پڑھے لکھے جوان تیزی سے ملحد بن رہے ہیں، اس میں ہم بھی قصوروار ہیں۔ مذہبی طبقہ، علماء کرام، مشائخ عظام، یہ بھی ذمہ دار ہے کہ ہم نے دین کی وہ تعبیر و تشریح نہیں کی اور ہمارا نوجوان گمراہ ہو گیا۔ میں نے ایک سروے میں پڑھا کہ 2010 میں پاکستان میں کم و بیش 1 کروڑ بندے دہریہ ہو چکے تھے 2010 میں، اور 15 میں یہ تعداد 50 لاکھ اور بندہ دہریہ ہو چکا تھا جو بے دین ہے۔ آج کل ابھی ہمارے ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے، تو ایک نوجوان، وہ دہریہ تھا لاہور میں، وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس نے یہی سوال کیا ان سے۔ اس نے کہا جی میں مذہب کو نہیں مانتا، مذہب کیا چیز ہے، مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے، مذہب کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں، مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مذہب کو نہیں مانتا وہ دہریہ ہوتا ہے، لا دین ہوتا ہے۔ تو ایسی سوچ بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے، جو عقل کے پیمانے سے ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مذہب ایک قید ہے، مذہب ایک زنجیر ہے، اور اس نے مسلمانوں کو جکڑ رکھا ہے، اس لیے دنیا میں مسلمان پیچھے رہ گئے۔
تو یہ ان کی اپنی ایک خام خیالی ہے. مذہب زنجیر نہیں ہے، مذہب قید نہیں ہے، مذہب سب سے بڑی آزادی ہے. دنیا میں بھی آزادی ہے اور قیامت کے جہنم سے بھی آزادی ہے. اس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. ہر چیز ہمارے دین نے اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی. تو پہچاننا ہے رب کو اس کی بکھری ہوئی نشانیوں سے. میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے. وہ میں ایک واقعہ آپ کو سنانے والا تھا کہ ایک دہریہ بندہ تھا اور اس نے کہا جی میں مناظرہ کروں گا کسی عالم دین سے. بہت پرانی بات ہے، یہ علماء نے لکھی ہے کہ ایک عالم دین انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، آئیں. وہ دریا کے پار رہتا تھا، وہ جو دہریہ تھا نا، یعنی جو عالم تھے وہ دریا کے ایک طرف تھے، دہریہ دوسری طرف تھے. تو اس نے کہا جی آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، یہاں آ کر آپ مناظرہ کریں. انہوں نے شرط مان لی. تو جو وقت طے ہوا تھا اس سے وہ لیٹ پہنچے. وہاں لوگ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. تو کافی دیر سے پہنچے. تو اس دہریے نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وقت طے تھا، آپ کو وقت پر آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مسئلہ ہو گیا تھا راستے میں. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب میں دریا پر پہنچا تو کشتی نہیں تھی. پھر کیا ہوا کہ ایک کیکر کا درخت تھا بہت بڑا دریا کے کنارے، وہ گرا اور گرتے ہی اس سے وہ پھٹے بننے شروع ہو گئے. پھر پھٹے بنے، پھر کشتی بنی، پھر جڑی وہ کشتی. تو پھر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو بس بیٹھا تو وہ کشتی پھر مجھے ادھر لے آئی. تو یہ سارا کام ہوتے ہوتے دیر لگ گئی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا. اس نے کہا دیکھو جی کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ درخت خود ہی گر جائے اور خود ہی اس کے پھٹے بن جائے، خود ہی کشتی بن جائے اور خود ہی کشتی چلنا شروع کر دے. یہ تو سارا دیکھیں انہوں نے کتنا غلط بیان دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ٹھہر جائیں. جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، پھٹے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتے، تو اتنی بڑی کائنات یہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی ہے؟ تم کہتے ہو کشتی خود نہیں چل سکتی، میں کہتا ہوں یہ کائنات بھی کسی چلانے والے نے چلائی ہوئی ہے اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے. تو یہ کائنات میں آپ جس چیز پر غور کریں گے نا تو آپ کو اس بنانے والے کی معرفت نصیب ہوگی، اس کی پہچان نصیب ہوگی. قرآن پاک نے ایک بیان دیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی حقیقی خشیت رکھنے والے صرف علماء ہیں. ان علماء سے کون مراد ہے؟ جنہوں نے اس رب کی ذات کے متعلق اس کو پہچانا ہے، اس رب کی قدرتوں کو جانا ہے اور پہچانا ہے، وہ علماء ہے. وہ جتنا اس علم میں آگے چلتے گئے، اس کی معرفت حاصل کرتے گئے، اس کی قدرتوں کو پہچانتے گئے، ان کے دل میں اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کی خشیت اسی تیز رفتاری سے پیدا ہوتا گیا. جتنا کوئی آدمی علم سے، حقیقی علم سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بے ڈر، نڈر اور بے خوف ہوتا ہے. اس کو رب کا خوف نہیں ہے. جتنا جتنا وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، جو حقیقی علم ہے، علم نافع، اس کی پہچان ہے کہ وہ بندے کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اس کے اعمال میں نکھار پیدا کرتا ہے. تو یہ رب کی پہچان جو ہے نا، یہ عالمین سے ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا جب ہم عالمین کو پہچانیں گے تو پھر رب کی پہچان ہو جائے گی. عربی کا ایک قاعدہ ہے
کہ آپ ادنا سے اعلیٰ کی طرف سفر کریں. پہلے چھوٹی چیز کو سمجھیں، کم تر چیز کو سمجھیں. بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے ہی میتھ کے بڑے بڑے وہ فارمولے نہیں پڑھائے جاتے، اس کو ابتدا میں صرف فگر سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کو واحد جمع کا تصور دیا جاتا ہے، پھر اس کو تفریق، جمع، ضرب، تقسیم یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، اور پھر آگے اس کو میتھ کے جو بڑے بڑے مشکل سوالات ہیں ان میں اس کو ڈالا جاتا ہے. تو پہلے ابتدا میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف سفر ہوتا ہے. تو یہ جو عالمین ہے نا، یہ رب کے مقابلے میں کیا ہے؟ ادنا ہے. عالمین کو پہچانیں گے تو رب کی پہچان ہو جائے گی. اب دیکھیں، میں نے کہا کہ ساری مخلوق کیا ہے؟ عالم ہے. جتنی قسم کی مخلوق ہے، پھر اللہ نے اس سارے عالموں کو اکٹھا کیا تو بنایا عالمین. کتنے عالم ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ 10,000 عالم ہیں. کتنی قسموں کی مخلوق ہے؟ 10,000. 10 نہیں، 10,000. ایک اور قول یہ ہے کہ نہیں، 10,000 نہیں ہے، 18,000 عالم ہے. یہ زیادہ مشہور ہے. وہ جو حضرت سلطان بہو نے کہا تھا 18,000 جو عالم آہا، یہ لوگوں نے اس کو عالم بنا دیا، غلط تشریح کی ہے اس کی، اور حضرت سلطان بہو علیہ رحمت کے ساتھ ایک تہمت لگا دی کہ انہوں نے جو علماء دین ہے نا ان پر یہ انہوں نے تنقید کی ہے. انہوں نے یہ 18,000 عالم، یہ جو جہان ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، سارے جہانوں کی طرف اشارہ کیا ہے. عالم نہیں، جو دین کے عالم ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا. تو یہ قول ہے کہ 18,000 عالم ہے. ایک اور قول حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں 18 نہیں 40,000 عالم ہے. کتنے ہیں؟ 40,000. اور ایک مقاتل، ایک تابعی ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 40 نہیں ہے، 40,000 نہیں ہے، 80,000 عالم ہے. اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کتنے عالم ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، لا تعداد عالم ہے. پھر انہوں نے قرآن کی دلیل پیش کی اس کے اوپر، فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ جو رب کے لشکر ہیں ان کو وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی اور جان ہی نہیں سکتا کہ رب نے کتنے لشکر بنائے ہیں، کتنے عالم بنائے ہیں، کتنے جہان بنائے ہیں، کتنی مخلوق بنائی ہے. وہ جانے اور وہ اس کے کام جانے. مخلوق کے بساط میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ پہچان سکے کہ اللہ نے کتنے عالم پیدا کیے. اب ہم جو اتنی کوتاہ فہم ہے، ہماری سمجھ جو اتنی کم ہے، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. رب نے کتنی بڑی مخلوق، کتنی بڑی کائنات بنائی ہے. اب جو سائنس ترقی کر رہی ہے نا، سائنس اس جو انہوں نے آلات بنائے، جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کائنات کی وسعت کے بارے میں، وہ جہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے آگے بے بسی اور عاجزی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آگے جو جہان ہے نا، ہم تو ان کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قاصر ہیں کہ کتنی بڑی ہے رب کی بنی ہوئی کائنات. ایک جو محتاط اندازہ ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، تھوڑی جماعت اگر آج لیٹ ہو جائے، جو محتاط اندازہ آج کی سائنس نے لگایا ہے، کہتے ہیں کہ اگر جو دوربینیں اس وقت ایجاد ہو چکی ہیں، جو اوپر اجرام فلکی ہیں، کہکشائیں ہیں،
جو انسان کے نالج میں آ چکی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر آپ صرف اس کرۂ ارض کو دیکھیں، یہ پورا گلوب شرق سے لے کر سارے 7 بر اعظم، اگر ان کو آپ دیکھیں اس کائنات کی وسعت کے مقابلے میں، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہے، ہزاروں میلوں میں پھیلا ہوا صحرا، اور اس میں ریت کا ایک ذرہ، اس پھیلے ہوئے صحرا میں ریت کے ایک ذرے کی کوئی حیثیت ہے؟ بولیے۔ کہتے ہیں جتنی ہمیں معلومات ملی ہیں کائنات کی وسعت کے بارے میں، اس کرۂ ارض کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی ایک بڑے صحرا میں ریت کے ذرے کی ہے۔ اب اگر ریت کا ایک ذرہ پورا گلوب ہے تو اس میں 7 بر اعظموں کی آگے کیا حیثیت ہوگی؟ آگے جو آپ کے ممالک ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر اپنی حیثیت کا جائزہ لے لیں کہ آپ تو شاید خوردبین میں بھی نظر نہ آ سکیں۔ یہ بندے کی حیثیت ہے، اور بندہ کیا بن رہا ہے؟ بندہ خدا بن رہا ہے۔ یہ صرف میں اس کائنات کی بات کر رہا ہوں جہاں تک آج کی جو آپ کے علم کی رسائی ہے، میں اس کائنات جہاں تک نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی اتنی بڑی میرے رب کی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ کہتا ہے وللہ جنود السماوات والارض، کہ میرے لشکر ہیں، آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان سے مراد سارا عالم بالا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے لشکر ہیں وہاں پر، ان کو میں ہی جانتا ہوں وہ کتنے لشکر ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان صرف اپنے وجود پر غور کرے۔ مثلا یہ ہاتھ ہے، صرف ایک ہاتھ، باقی سارے اعضاء کو چھوڑ دیں۔ اس اعضاء میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں۔ ہمیں تو بس یہ دیکھیں، یہ جو اندر کی آپ کی جلد ہے اس کی نوعیت اور ہے، یہ جو باہر کی جلد ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ نیچے اور قسم کا بنایا ہے، اوپر اور قسم کا بنایا ہے۔ یہ جو ناخن ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ ہر انگلی کی اپنی ایک خاص جگہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر آ جائے، بڑے سے بڑا ماہر آ جائے، وہ کہے کہ یہ انگلی اگر ادھر لگا دی جائے، انسان کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ یہ انگوٹھا نہ ہوتا تو یہ چاروں انگلیاں کسی کام کی نہیں تھی۔ یہ میرے رب نے ساتھ کھڑا کر کے ان چاروں کو کارآمد بنا دیا ہے۔ اس کے اندر ہڈیاں ہیں، جوڑ دیکھیں کتنے ہیں۔ جتنی انسان کی ضروریات ہو سکتی تھی اتنے جوڑ میرے اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہاں جوڑ الگ بنا دیا، اس کے اندر لچک الگ رکھی، انگلی کے اندر کتنے جوڑ بنائے، پھر اوپر یہ یہاں کیوں لگایا ناخن؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو یہ جو گرفت ہے آپ کی مٹھی کی گرفت ہے، یہ ناخن کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آپ کا اوپر ٹھوس ناخن نہ ہوتا تو آپ پکڑ نہیں سکتے تھے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ میرے رب کی قدرتیں دیکھیں، اس کی شانیں دیکھیں۔ یہ تو میں صرف ظاہر بتا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے، ہڈی کیسے بنی ہے، ہڈی کے اندر رگیں ہیں خون کی جو اس ہڈی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس کی طاقت کا سبب ہے۔ یہ ہڈیاں آپ دیکھتے ہیں نا، بوڑھے لوگوں کی بھربھری ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے گرے وہ ٹوٹ گئی ہڈی، کیوں؟ اندر وہ خون کا سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ یہ میرا رب ہے جو اندر اس خون کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر پٹھے ہیں، اس کے اوپر نروز الگ ہیں، اعصاب پٹھے الگ ہیں، نروز کا سسٹم الگ ہے، پٹھوں کا الگ سسٹم ہے،
خون کی الگ رگیں چل رہی ہیں، اس کے اندر گوشت الگ ہے، ہڈیاں الگ ہیں۔ میرے رب کی وہ نشانیوں کو پہچانیں اور پھر اس رب کی قدرتوں کا اندازہ کریں۔ میں تو ہاتھ کو 24 گھنٹے چلا رہا ہوں نا، اور جس نے میرا یہ ہاتھ بنایا کبھی اس کی طرف بھی میرا دھیان گیا ہے کہ وہ جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اگر میری ایک انگلی کا ایک یہ ٹکڑا یہ کٹ جائے، یہ کائنات کی ساری ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، یہ مجھے واپس نہیں دے سکتی، مجھے یہ بنا کر نہیں دے سکتی۔ یہ میرا رب ہے جس نے مفت میں مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک چیز کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دلوا رہا ہوں۔ آپ کا صرف ایک عضو، آپ کے کتنے عضو ہیں جسم کے اندر؟ پھر انسان کو اللہ پاک نے کتنی اندر ایک پوری کائنات عطا کی، ایک پورا سسٹم عطا کیا ہے جس کو انسان خود کنٹرول کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، میں نے پاؤں یہاں رکھنے ہیں، میں نے لیٹنا ایسے ہے، میں نے بیٹھنا ایسے ہے۔ یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ انسان خود کنٹرول کر رہا ہے، اور کس کی طاقت سے کنٹرول کر رہا ہے؟ اس رب کی دی ہوئی طاقت سے کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وجود کا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ یہ جو سافٹ ویئر اندر بنایا ہے اور چلایا ہے، یہ بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ وہ رب کریم ہے۔ آپ صرف ایک انسانی وجود پر غور کریں، جو امام جعفر الصادق نے فرمایا نا، یہ عالم صغیر ہے، ایک پورا چھوٹا جہان ہے انسان کے وجود کے اندر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وہ پہچان اس کو مجبور کر دے گی کہ مجھے پہچاننے والا کوئی رب موجود ہے۔ یہ سارا جو ہمیں خسارہ ہو رہا ہے، ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہم اپنی منزل سے ناآشنا ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارے اندر رب کی کتنی قدرتیں، کتنی شانیں وہ کار فرما ہے ہمارے اندر۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ سرسری ہی ہم جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جہان دیگر تھا۔ کیا ہم بس اوپر سے گزر گئے؟ جہان سے کیسے گزر گئے؟ اوپر سے، کسی چیز پر غور نہیں کیا، رب کی ثنائی پر، اس کی شان پر، اس کی تخلیق پر، اس کی قدرت پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کتنا بڑا بنانے والا ہے، کتنی شانوں کا مالک، کتنی عظمتوں کا مالک۔ یہ ہم نے کبھی پہچان نہیں کی۔ اگر ہم غور کرتے تو ایک ایک چیز ہمیں دعوت نظارہ دے رہی تھی کہ میرا بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ وہ میں نے شروع میں کہا تھا، جب بندہ غور کرے گا تو ہر نقطے پر بولے گا سبحان اللہ، کہ وہ بنانے والا کتنی شانوں کا مالک ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک درخت کے ایک نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دہریہ وہاں آ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے رب کی پہچان کرائیں۔ تو ہم نے کہا کہ کہیں باہر جا کر پہچان کروں یا یہاں ہی کرا دوں؟ اس نے کہا جی یہاں کرا دے تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ درخت ہے جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، ذرا اس پر غور کر لو۔ ایک اس کا نیچے حصہ ہے اس درخت کا، جو جڑیں ہیں وہ نیچے زمین میں، ان کو دیکھ لو، اس کے تنے کو دیکھ لو، اس کی شاخوں اور ٹہنیوں کو دیکھ لو، اس کے چھلکے کو دیکھ لو، اس کے پتوں کو دیکھ لو، اس کے پھولوں کو دیکھ لو، اس کے پھلوں کو دیکھ لو، ہر چیز تمہیں بنانے والے کا پتہ دیکھ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھو، جب بیج ایک زمین کے اندر آتا ہے
تو بیج جب پھوٹتا ہے نا تو اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں. آپ ابھی گندم آپ نے کاشت کی ہے نا زمین کے اندر، تو وہ جو دانہ پھوٹا ہے نا، اس پھوٹنے کے عمل میں 2 تبدیلیاں آئی ہیں اس دانے کے اندر. ایک تو وہ پھٹا ہے خود، جب پھٹا ہے تو ایک کونپل نکلی ہے جو اوپر کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا، ایک کونپل نکلی ہے جس نے نیچے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا. جو نیچے گئی وہ جڑ ہے، جو اوپر وہ تنا ہے. وہ دانہ جو بے عقل ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. وہ دانہ، وہ بیج کسی درخت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی پودے کا ہو سکتا ہے، کسی فصل جنس کا ہو سکتا ہے. وہ دانہ جس کے اندر خود شعور نہیں ہے، اس کو کس نے یہ شعور دیا ہے کہ 2 حصے نکالنے ہیں، ایک نیچے کی طرف جائے گا، ایک اوپر کی طرف جائے گا. نیچے والا اپنا کام کر رہا ہے، اوپر والا اپنا کام کر رہا ہے. نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا، اوپر والا نیچے نہیں جا سکتا. یہ میری رب کی قدرت ہے جو اس کو اوپر لے کر جا رہی ہے اور دوسرے کو نیچے لے کر جا رہی ہے. یہ اس کی شان ہے. نیچے والے کے ذمے یہ کام لگایا، تم نے نمی لینی ہے، زمین سے رس لینی ہے. تم نے یہ جو اوپر جا رہا ہے اس کی بقا تمہارے ذمے ہے. تم نے نیچے سے کام اپنا ختم کر دیا تو اوپر سے تنا خشک ہو جائے گا، اس کی بڑھوتری رک جائے گی، اس کے پتے سوکھ جائیں گے، اس کی ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی، اس کے اوپر کبھی پھول نہیں آئیں گے، کبھی پھل نہیں لگیں گے. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ وہ میرا رب کریم ہے. وہ درخت اب اوپر بڑھ رہا ہے، اس کی ٹہنیاں کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، ہر طرف اس کی ٹہنیاں پھیل رہی ہیں. یہ پھیلانے والا کون ہے؟ میرے رب کو پتا تھا میرے بندے آئیں گے، کبھی ان کو چھاؤں کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس کو میں پھیلا دوں تاکہ اس کے نیچے آ کر وہ آرام کریں، ان کو سکون ملے تپتی دھوپ میں. اوپر اس نے پتے لگا دیے، چھاؤں بنا دی. ایک پتے پر غور کر لیں، ایک پتے کی بناوٹ پر غور کر لیں، اس کی رنگت کو دیکھ لیں. اگر اس بیج کے اندر ایک خاصیت تھی، اوپر نکلا تو لکڑی بنی، اس کے اوپر چھلکا آیا. ایک مثلا درخت ہے آپ کے گھر میں، دریک کا وہ پودا ہے، تو اس کا جو تنا ہے اس کا کلر اور ہے، پتے کا کلر اور ہے. ایک وجود میں ایک خاصیت ہو سکتی تھی، یا وہ سبز رنگ دیتا یا کالا رنگ دیتا. وہ کون ہے جس نے تنے کو کالا رنگ دیا اور پتے کو سبز رنگ دیا؟ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اس کی شان ہے. وہ پتے ہر سال جھاڑ دیتا ہے، نئے پتے لگاتا ہے تاکہ انسان کی دیکھنے والی آنکھیں ان کو سرور ملے، ان کو ذوق ملے، وہ حسن سے فائدہ اٹھائیں. یہ پتے جو پرانے ہو جاتے ہیں یہ کالے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں. میرا رب ہر سال نئے پتے پیدا کرتا ہے. وہ پتا اس کے اندر رگیں ہیں، وہ جو آپ کو سبز نظر آ رہا ہے اس کے اندر پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، اس لیے وہ سبز ہے. یہ جو بیالوجی کے ماہرین ہیں یہ ان سے پوچھیں کہ اس پتے کے اندر کتنے پروسیس چل رہے ہیں. یہ میرے رب کی شان ہے. پھر آگے دیکھیں، پھول آئے گا تو خوشبو آئے گی. وہ خوشبو کس نے پیدا کی ہے؟ آئے ہائے، اس بیج میں تو خوشبو نہیں تھی، تنے میں خوشبو نہیں تھی، پھول لگا تو خوشبو کدھر سے آ گئی؟ پھل لگا تو ذائقہ کدھر سے آ گیا؟
کوئی کھٹا ہے کوئی میٹھا ہے، ہر پھل کا ذائقہ میرے رب نے الگ پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو سورج اور چاند ہے نا، یہ ان پودوں کو ایک ایسی طاقت دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو پھلوں کے اندر ذائقہ آتا ہے، یہ چاند کی جو چاندنی ہے، یہ چاندنی اس کے اندر ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ یہ چاند کی ڈیوٹی کس نے لگا دی ہے؟ یہ وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اس نے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ ایک پودا آپ اندر رکھ دیں، اس کو 1000 کھادیں 1000 پانی دیں، وہ بڑھوتری نہیں کرے گا، اس کو سورج کی روشنی نہیں مل رہی۔ اس کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے روشنی ضروری ہے، اور وہ روشنی کیا دے رہا ہے؟ وہ سورج دے رہا ہے۔ یہ کائنات کے سارے اجرام اے انسان تیری خدمت کے لیے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے۔ کوئی تو زمین و آسمان کے لیے نہیں ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ سارا جہان تیری خدمت کے لیے ہے، اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کے اندر سارے کا سارا تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ تم مخدوم ہو اور ساری کائنات کی ہر چیز وہ تمہاری خادم ہے۔ وہ رب ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے، ایک ایک چیز میں اس کی شان، ہر عالم میں، ہر نوع میں، ہر نوع کے ہر حصے میں اس کی قدرت اپنی جلوہ سامانی دکھا رہی ہے۔ اور کیسے وہ جلوہ سامانی دکھا رہی ہے؟ کس شان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ نیچے سے اوپر جائیں گے۔ جب جہانوں کی طرف ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ساری کائنات بن رہی ہے، یہ جو پھل دے رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی ذات ہے جو اپنے کام کر رہی ہے لیکن اشتہار نہیں لگاتی کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ بندہ تو تھوڑا سا کر دے نا تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اشتہار لگیں، میڈیا پر میرا تذکرہ ہو کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اور میرا رب وہ ہے اندر ساری ہر وجود میں، کائنات کے ہر وجود کے ہر حصے میں میرے رب کی قدرت کار فرما ہے، اس کی شان ہے جو اپنے کام کر رہی ہے۔ اور وہ کہتا ہے بس مجھے پہچان لو، میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ تو وہ ذات، وہ رب ہے۔ رب کا معنی میں نے کہا کہ وہ مالک ہے۔ رب کا معنی مالک، رب کا معنی پالنے والا۔ اور الرب فی الاصل التربیہ وهو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو پروان چڑھا رہا ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے نا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے؟ پروان چڑھاتا ہے، کہ وہ ہر چیز کو پروان چڑھا رہا ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف۔ ایک وقت ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہوتے، ماں دودھ پلاتی ہے، اس کی نشو و نما اب دودھ کی وجہ سے ہو رہی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کے منہ میں دانت آ جاتے ہیں، پھر وہ خوراک کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے جب چلنے کے قابل نہیں تھا تو ماں کی نرم و نازک آغوش رب نے اس کو دے دی، یہاں آرام کر، تو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ماں کا سینہ محبت سے بھر دیا۔ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے ابتدا میں، ماں کی گود کو پہچان لیتا ہے،
ماں کی خوشبو کو پہچان لیتا ہے. کوئی اس کو 1000 پیار کرے، 1000 اٹھائے، اس کو سکون نہیں ملتا. ماں جو ہی اٹھاتی ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ میرے رب نے اس کو سینس دی ہے. ماں کی جو گود ہے نا وہ کوئی اور ہی چیز ہے. وہ جو سکون ماں کی گود میں ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس وقت اس کو گود دی، پھر جب چلنے کے قابل ہوا تو ماں نے اس کی انگلی پکڑ لی، وہ سہارا بن کر چلا رہی ہے اس کو. پھر جب اور مضبوط ہو گیا تو ماں نے اپنا سہارا چھوڑ دیا کہ آپ خود دوڑو. اب وہ پکڑنا بھی نہیں چاہتا. ماں 1000 کہتی ہے میری انگلی پکڑو، بچہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پکڑوں. اب وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. پھر وہ دوڑتا ہے. پھر آگے آگے اس کی جو ضروریات زندگی میں ہے رب نے اس کے لیے وسائل پیدا کر دیے. ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت انسان کو عطا کر دی ہے. وہ کیسا پالنے والا ہے؟ ایک طرف وسائل بکھیر دیے، ایک طرف بندے کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت پیدا کر دی کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی سمجھ کو استعمال کرو اور میرے دیے ہوئے وسائل سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی ذات کو نفع پہنچاؤ. یہ شعور کس نے دیا؟ آج آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مخلوق بڑھ رہی ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ یہ جو آبادی کی منصوبہ بندی کرنے والے ہیں نا، وہ سب سے بڑا سبق یہی پڑھاتے ہیں. ان سے آپ ان کی باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں انسان بڑھ رہے ہیں، وسائل وہی ہیں، تو انسانوں کو روٹی کہاں سے ملے گی؟ ان کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ اس لیے آبادی تھوڑی ہونی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ رب جو پیدا کر رہا ہے اس نے کائنات کے اندر اتنا پوٹینشل رکھ دیا ہے کہ جتنی مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کے رزق کا انتظام میرا اللہ پہلے کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے ان کا رزق لکھ دیا تھا. ان کو جو ملنے والا تھا اس وقت وہ فیصلہ کر دیا تھا. یہ میرے رب کی شان ہے. تو اس نے کہا ہے نا، آپ دیکھیں گوشت کتنا روزانہ استعمال ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا جب گوشت کوئی نہیں خریدتا تھا، اب کتنا استعمال ہوتا ہے. کتنی قسموں کا گوشت آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے. یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پوٹینشیل کس نے رکھا ہے کائنات میں؟ اس رب کریم نے رکھا ہے. پھر بندے کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ اس طرح ایکسپیریمنٹ کرو. یہ گندم جو پہلے ایک کنال میں تھوڑی سی ہوتی تھی اب کتنی زیادہ ہو رہی ہے. اب ایک کنبے کا خرچ 4 کنالوں سے نکل رہا ہے، اس سے بھی کم. یہ کون ہے؟ یہ میرے رب کے دیے ہوئے وسائل، یہ میرے رب کی ربوبیت کا فیضان ہے. وہ پال رہا ہے اپنی مخلوق کو، اور اس نے جس کو بھی پیدا کیا. یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کتنی قسموں کی ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو رب ہی جانتا ہے کتنی قسموں کی ہے. اور ہر کسی کو میرا رب پال رہا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. وہ صرف ایک انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں. ابھی اس میں بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر، وہ رب العالمین ہے. 4 نسبتیں اللہ پاک نے اہل ایمان کو عطا فرمائی. عالمین کی 4 نسبتیں عطا فرمائی. اللہ پاک نے اپنا تعارف کیسے کرایا کہ میں رب العالمین ہوں. اللہ پاک نے بیت اللہ کا، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا تعارف اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ وہ ہدی للعالمین، کہ وہ ہدایت کا مرکز ہے سارے جہانوں کے لیے. بیت اللہ شریف کیا ہے؟ ہدایت کا مرکز. اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ جو میں نے تمہیں کتاب عطا کی ہے نا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور جو اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب کو کوئی کم تر نہ سمجھو، میرا حبیب وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے، سمجھ لیے آپ، مطلب اب جہانوں کا مخلوق کا سمجھ آ گئی ہے، جہاں تک مخلوق ہے رب کے سوا سارے عالم ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہاں تک حضور رحمت للعالمین۔ یہ شان ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں یہ معرفت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے، قرآن کی پہچان نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔